یہ ایسا امتحان ہے کہ ایک بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ پورا خاندان چلا ہے، پورا کنبہ چلا ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی رضا پر ہم اپنی جانیں تو نثار کریں گے لیکن خوف کا شکار نہیں ہوں گے۔ تاریخ میں انہوں نے ڈیفینیشنز ہی چینج کر دی ہیں، علم کے، افکار کے نئے زاویے کھول دیے ہیں۔ خوف ہوتا ہے انسان کو، اتنی بڑی تعداد ہے، ان سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، ان سے ہم سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تاریخ انسانی میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کے جو مختلف پہلو اور گوشے ہیں انہوں نے انسانی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کے نقوش تاریخ اسلامی پر اور تاریخ انسانی پر بہت گہرے مرتب ہوئے۔ بہت زیادہ لکھا گیا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بیان کیا گیا، بہت زیادہ تحقیق کی گئی، اور یہ ایک یعنی عالمی سطح پر تحقیق کے لیے بھی، بیان کے لیے بھی، تحریر کے لیے بھی ایسے مواقع میسر آئے کہ آج بھی سیرت کے بہت سارے گوشوں پر بات بھی ہو رہی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے، اور بہت گہرے اثرات پورے اقوام عالم پر اور تاریخ عالم پر مرتب ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بہت بڑی یعنی ایک یہ تاریخی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا واقعہ کربلا انسانی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے کہ جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑا اور انسانی تاریخ کو بہت ساری نئی جہتیں اور بہت سارے افکار عطا کیے، اور الحمدللہ آج بھی اس واقعہ سے اور ان افکار سے رہنمائی حاصل کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ سیرت رسول بھی ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے جو رواں دواں ہے تا قیامت۔ لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے رہیں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور ہر دور کی ضرورت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ہوتی رہے گی، کیونکہ ہر دور کے تقاضوں کا جواب اور ہر دور کے تقاضوں کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عالمی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی شناخت ہے، ایک عالمی بیانیہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے واقعہ کربلا کی جو اہمیت ہے وہ بھی اسی نوعیت سے ہے۔ وہ کوئی ایک تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ یا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت کا ایسا باب ہے کہ جس سے جو افکار کی روشنی پھوٹی ہے وہ تاریخ انسانیت کے لیے راہیں جگمگا رہی ہے۔ تو یہ دونوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ایک یعنی بیانیہ ہے، اور اسی طرح سے واقعہ کربلا کی بھی عالمی جہد ہیں۔ تو آج کے عنوان اور آج کی گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے آپ جیسے نوجوان دوستوں نے بار بار اس بات کا تقاضا کیا کہ مقاصد کربلا پر بھی گفتگو کی جائے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل آج کی جو ہے وہ اس میں علم کی طلب بھی ہے، لیکن ان کو ڈسٹرب بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر بہت سارے معاملات میں تشکیک بھی پیدا کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اذہان میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے آپ جیسے دوستوں نے، نوجوانوں نے یہ کہا کہ ایسی ایک نشست منعقد کی جائے، تو آج ہم یہاں بیٹھے اور ہم نے اس نشست کا انعقاد کیا۔ جیسا کہ میں نے تمہیداً کہا کہ سیرت رسول نے تاریخ انسانی پہ بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اسی طرح واقعہ کربلا نے بھی تاریخ انسانی پہ بہت گہرے نقوش
مرتب کیے ہیں۔ جتنا بڑا کسی کا کوئی رتبہ ہے، جتنی بڑی کسی کی منزل ہے، جتنا بڑا کسی کا کوئی مقام ہے، اتنی ہی بڑی اس کو پھر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے دعوت حق دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، آخرت کا پیغام پہنچایا، جنہیں کتاب عطا ہوئی انہوں نے کتاب دی لوگوں کو۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جتنے لوگوں نے کار نبوت انجام دیا ہے تو انہوں نے اس راہ میں بہت ساری صعوبتیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ تکالیف برداشت کی ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کیے ہیں اور اپنی جان سے بھی گئے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور تاریخ انسانی میں جس نے بھی حق کی بات کی ہے اور حق کا پرچم بلند کیا ہے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور اسے طرح طرح کی امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حق بات بیان بھی کریں تو لوگ آپ کی مخالفت نہ کریں یا مزاحمت نہ کریں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تاریخ انسانی کے جتنے بھی ادوار آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بات ملے گی، بشمول انبیاء کی جد و جہد کے، کہ جب بھی آپ نے حق کی بات کی ہے تو آپ کے سامنے باطل پوری قوت کے ساتھ ابھر کر آیا ہے، اور حق کا راستہ روکنے کی اس نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے، تمام ذرائع استعمال کیے ہیں باطل نے ہمیشہ، اور جہاں اس کو قوت سے کا اظہار کرنا پڑا اس نے بھرپور قوت بھی استعمال کی ہے حق کو دبانے کے لیے۔ اور یہی انبیاء کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی تاریخ میں کہ جب انہوں نے توحید کا اور رسالت کا اور دین کا پیغام دینا شروع کیا ہے تو اس وقت کا جو سب سے طاقتور انسان تھا اس کو انہوں نے للکارا ہے، جو باطل قوتوں کا علمبردار اور سب سے طاقتور جو انسان تھا اس کو انہوں نے للکارا ہے۔ ایک یعنی کہ ایسی راہ اختیار نہیں کی ہے کہ جس میں جو ہے کوئی گوشہ نشینی اختیار کر کے اور بدی سے تھوڑی سی صلح کر کے جو ہے وہ اپنا کام بھی چلایا جائے، نہیں، باطل نے ہمیشہ کچلنے کی کوشش کی ہے، بڑی مزاحمت کی ہے، اور پھر صاحبان خیر نے بھی ان تکالیف کو، ان مصائب کو برداشت کر کے حق کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے جانثار ساتھیوں نے جو قربانی دی ہے وہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ یا کوئی ایسا رونما ہونے والا اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا چھوٹا سا واقعہ، نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک تاریخ کا تسلسل ہے، اور اس کے واقعے کے رونما ہونے کے بعد بھی ایک تاریخ کا تسلسل ہے جو آج تک جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انبیاء کی جد و جہد تھی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء اور رسول آئے، تو انہوں نے جو جد و جہد کی اس کا جو ایک عروج ہے اور جو اس کا جو کمال ہے، نقطہ عروج، نقطہ کمال، اور اس کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ہوئی۔ اپنے حسن کمال کے ساتھ دین مکمل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کی اور انبیاء کی جد و جہد کو اپنے عروج پر پہنچا کر مکمل کیا۔ پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک نظام پورا دے کر گئے جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے تھا، اور اس نظام کو آگے چلانے کے لیے آگے خلافت کا نظام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد تھی۔ اس جد و جہد کو آگے کنٹینیو رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اس پیغام کو آگے انسانیت کے لیے فیض رساں بنانے کے لیے ایک خلافت کا نظام قائم ہوا کہ جس کے جو جد و جہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کی یعنی کہ اشاعت بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، اور اس کا نفاذ بھی ہو۔ تو اس کے لیے یہ خلافت کا نظام قائم کیا گیا، اور اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو خلافت میں جو حاکم وقت ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے
کہ وہ امت کا خادم ہے اور امت کا ایک نمائندہ ہے، اور اسے امت کی خدمت کرنی ہے اور دین کو امت تک پہنچانا بھی ہے اور دین کو نافذ بھی کرنا ہے۔ تو اس کا جو ایک طریقہ انتخاب تھا وہ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کی ضرورت اور جہد کے مطابق وہ اختیار کیا گیا۔ تو اس کی جو یعنی تسلسل تھا وہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جو خلافت راشدہ ہے اس کی جو تکمیل ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، تو اس میں چاروں خلفاء کے دور کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کے دور کو شامل کیا جاتا ہے 6 ماہ کو، تو پھر اس کے وہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں، جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ اس کو ڈی ٹریک کیا جانے لگا اور خلافت کے نظام کو ملوکیت میں تبدیل کیا جانے لگا، تو اس لمحے جو ہے ایک ضرورت تھی ایسی بات کی کہ اس کے آگے ایک بند باندھا جائے اور اس کو روکا جائے۔ اس کے لیے حضرت علی پاک نے بھی کوشش کی، امام حسن نے بھی اس کے لیے کوشش کی، قربانی بھی دی اپنے اقتدار کی کہ اس کو ایک راہ پر، اسلامی تاریخ کی راہ پر گامزن رکھا جائے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ خلافت کے نظام کے اندر ایسی درار ڈالی گئی کہ اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے اور بہت ہی یعنی کہ صاحبان قدر صحابہ کے ہوتے ہوئے کہ ایسے شخص کو نامزد کیا گیا مسلم امہ کا رہنما بنا کر کہ جو اس کا اہل نہیں تھا اور جو اس کے قابل نہیں تھا۔ عام آدمی تو ایسے لمحات میں رخصت کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اپنا دامن بچاتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب بس ایک طرف ہو کر گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جاؤ، ہمیں کیا لینا دینا اس چیز سے۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، ان کی آغوش میں آنکھیں کھولیں، اس گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمس مبارک ہے اور جو آپ کا قرب حسین ہے اور جو آپ کی دہن مبارک کی چاشنی ہے، وہ ساری کی ساری امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے وجود میں موجود تھی۔ تو اس کا اثر تھا کہ اس کے سامنے آپ سرنگو نہیں ہو سکتے تھے، اور اس کے سامنے آپ اپنی آپ کو یعنی گوشہ نشینی میں نہیں جا سکتے تھے، آپ نے آواز حق بلند کرنی ہی تھی۔ تو مقاصد کربلا پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کے اتنے سارے گوشے ہیں اور اتنے سارے اس کے پہلو ہیں، جس سے آج بھی تاریخ جو ہے جس کے نئے نئے اوراق کھولتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم کس کی ایک بھی پہلو پہ بات کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے، چہ جائے کہ تمام اس کے پہلوؤں کو ہم ایک ہی نشست میں احاطہ کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور آپ نوجوان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس نشست کا اس مقصد کے لیے انعقاد کیا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جیسے جتنا بڑا مقام ہے، جتنا بڑا منصب اور مرتبہ ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ تو کسی کو اس کے اہل خانہ سے امتحان میں لیا جاتا ہے، کسی کو اس کی اولاد سے امتحان میں لیا جاتا ہے، کسی کو اس کے وطن سے امتحان میں لیا جاتا ہے، کسی کو اس کے گھر سے امتحان میں لیا جاتا ہے، کسی کو اس کی جان سے امتحان میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جس مصیبت کا سامنا کرتا ہے اس امتحان سے گزرتا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے سارے کے سارے امکانی امتحانات کا سامنا کیا اور ہر امتحان سے آپ گزرے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے وجود کا حصہ ہے، اور جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ بیٹی دختر رسول خاتون جنت، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا پارائے جاں ہے، یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے
اذیت دی، یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ تو جب مائی صاحبہ خاتون جنت دختر رسول سلام اللہ علیہ اگر آپ کے وجود کا ٹکڑا ہیں تو بعین ہی آپ کی اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرمایا بھی ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین۔ تو یہ اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس میں بڑا فلسفہ ہے اور مقاصد کربلا اس میں چھپے ہوئے ہیں، مقاصد کربلا اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا۔ آپ تشریف فرما تھے اپنے خانہ نبوت میں تشریف فرما تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ تشریف فرما تھے تو آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ کسی کو آنے مت دینا اندر۔ تو کہ میں نگرانی کرتی رہی، دیکھتی رہی کہ کوئی اندر نہ جائے کمرے میں، لیکن تھوڑی سی میری لا علمی میں حسین عالی مقام علیہ السلام کمرے میں تشریف لے گئے، میری نظر چوک گئی، وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں اندر گئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کب اندر آ گئے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی فرشتہ، ایک مقرب فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس بچے سے، حسین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں بہت پیار کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر میں بہت زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرمایا، وہ فرشتہ مجھے بتا کے گیا ہے کہ آپ کی امت اسے شہید کر دے گی، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی۔ تو میں اس پہ غم زدہ ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو وہ مٹی بھی لا کے دکھاؤں، تو اس نے اس زمین کی مٹی مجھے لا کے دی ہے، سرخ مٹی، کہ جہاں یہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اور میری امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا جب آپ امام عالی مقام چھوٹے تھے۔ تو دیکھیں نبی کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے تو اس لمحے دعا کرتے اور اس واقعے کو تبدیل کر دیتے، اس واقعے کو کسی اور جہت میں بدل دیتے، لیکن آپ نے اس پر صبر کیا اللہ کی رضا پر، کیونکہ یہ ایک طرف تو امام عالی مقام امام حسین کا امتحان تھا، میں دوسری سمجھتا ہوں کہ مقام رضا کا یہ اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بھی یہ وہ مقام و مرتبہ تھا کہ ایک عزیز ترین چیز اللہ پاک آپ سے مانگ رہا ہے کہ یہ راہ حق میں قربان ہوگا اور یہ امت کے لوگ ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ تو آپ کے علم میں تھا اور آپ نے اس پر صبر کیا، یہ آپ کا وہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا۔ اور یہ جب واقعہ رونما ہوا، ایک بار جنگ صفین کی طرف حضرت علی تشریف لے کے جا رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو مقام آیا نینوا کا، دریائے فرات کے کنارے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز دی توجہ کر کے کہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ 2 دفعہ سے آپ نے آواز دی، تو ساتھ جو لوگ تھے، جو ایک وضو کرانے والے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا آپ نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہاں شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ جہاں یہ واقعہ رونما ہو اس کی مٹی بھی مجھے دکھائی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا، حضرت علی کو بھی یہ علم تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا۔ اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو گھیر لیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ہاں یہی کرب و بلا ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ یہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ تو یہ رضا کا امتحان تھا، یہ اتفاقاً واقعہ نہیں رونما ہو گیا کہ ایک اچانک مڑ بھیڑ ہو گئی اور جنگ ہو گئی اور اس میں آپ شہید ہو گئے، ایسے نہیں، یہ پہلے سے تعین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھا اور حضرت علی کے علم میں بھی تھا
اور امام عالی مقام امام حسین کے علم میں بھی تھا، اور علم ہونے کے باوجود اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اور اس امتحان میں سرخرو ہونا، یہی ان کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ تھا کہ سب جاننے کے باوجود اس مقتل گاہ کی طرف چلے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے چلے اور اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے چلے، اور وہاں جا کر آپ نے مقام رضا کا وہ مرتبہ حاصل کیا کہ تاریخ انسانیت میں اس کی دوسری نظیر پیش کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ واحد اور انوکھا واقعہ ہے کہ جس میں عظیمت کا اور قربانی کا اور ایثار کا اور صبر کا اور رضا کا وہ مقام ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی جو مقاصد کربلا پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ذکر حسین بھی بہت بیان ہوتا ہے، غم حسین بھی بہت بیان ہوتا ہے، اور سبیل لگتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور بیان بھی ہوتا ہے بہت سارا، اور وہ سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مقاصد کربلا کو زیادہ اجاگر کیا جائے اور ان کو زیادہ بیان کیا جائے، تاکہ کربلا کا جو پیغام ہے اس سے جو ہے ہماری نسل نو آگاہ ہو سکے۔ ایک تو یہ اس نظام کو جو نظام خلافت تھا اس کو ملوکیت میں تبدیل ہونے سے بچانا تھا، تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ دوسرے مقاصد کربلا یہ کہ دنیا کے اصول یہ ہیں کہ جو اقتدار ہوتا ہے، اقتدار والوں کے سامنے لوگ سرنگو ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے یہ بتایا کہ اگر اقتدار بدی کا ہو، اور اقتدار اگر ظلم کا ہو، اور اقتدار اگر دین کی جو اقدار ہیں ان کی پامالی کا اقتدار ہو، تو اس اقتدار کے آگے حسین سرنگوں نہیں ہوگا۔ تو ظلم کے آگے سر نہ جھکانا اور ظلم کے آگے سمجھوتا نہ کرنا اور ظلم کے آگے ڈٹ جانا، یہ ہے پیغام کربلا، کہ اقتدار کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر آپ نے ظلم سے اور بدی سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ دوسرا جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہوتی ہے اور جہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، اور جو زیادہ جہاں تعداد ہے، قوت ہے، یعنی جہاں اقتدار ہے اور جہاں تعداد زیادہ ہے اور جہاں طاقت زیادہ ہے، وہاں جو ہے آپ وہ اس کو حق سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ انسانیت میں یہ ساری ڈیفینیشنز چینج کر دی ہیں، یہ ساری رائے آپ نے بدل دی ہے، اور آپ نے بتایا کہ نہیں، اگر اقتدار ظلم پر مبنی ہے اور اقتدار اگر باطل پر مبنی ہے تو اس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تعداد اگر ایک طرف زیادہ ہے، وہاں اتنا ایک جری لشکر ہے اور اتنی تعداد ہے اس لشکر کی، اور یہاں جو ہے یہ 72 لوگ ہیں جو جانیں پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو خوف ہوتا ہے انسان کو، اتنی بڑی تعداد ہے، ان سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، ان سے ہم سرنڈر کر جاتے ہیں یا ہم ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے بات ماننے سے انکار کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اقتدار کے آگے بھی سرنگو نہیں ہونا ہوتا اگر وہ باطل پر مبنی ہے، اور طاقت کے آگے بھی سرنگو نہیں ہونا ہوتا اگر وہ باطل اور ظلم پر مبنی ہے، اور کثرت تعداد کے سامنے بھی سرنگو نہیں ہونا تھا اگر وہ باطل پر مبنی ہے۔ اور خوف کا ایک امتحان ہوتا ہے، غم کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی تعریف جب بیان ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی خوف اور انہیں کوئی غم نہیں ہے، تو یہ تو ولی بنانے والا گھرانہ ہے، ولیوں کا سردار گھرانہ ہے، ولایت اس گھر سے چلی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک جو ولی کی تعریف ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ سامنے موت کھڑی ہے، سامنے یقینی موت کھڑی ہے، سامنے اتنے بڑا جری لشکر ہے، طاقتور لشکر ہے، ہماری تعداد نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی رضا پر ہم اپنی جانیں تو نثار کریں گے، لیکن خوف کا شکار نہیں ہوں گے، غم کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور کہا یہ فرمان ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں سے، تمہارے مالوں سے۔ تو امام
عالی مقام جب کربلا تشریف لائے تو آپ نے اپنا وطن قربان کیا، اپنا وطن چھوڑا. جب ہجرت کی اس عظیم ایک قربانی کی طرف آپ نے جب ہجرت کی تو آپ نے اپنا وطن چھوڑا، وطن کی قربانی دی. پھر اپنا گھر چھوڑا، اپنے گھر کی قربانی دی. پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے ایک محبتوں کی آماج گاہ تھی، آپ نے وہ مدینہ منورہ چھوڑا. آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کو آپ نے عمرے میں تبدیل کیا، وہ آپ نے چھوڑا. پھر آپ نے اپنے اہل خانہ کو لے کر گئے اور آپ نے اپنے گھر کا ایک ایک فرد جوان سے لے کر بچے تک قربان کیا. کہا کہ ایک قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور قربان کرنے چلے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے اس امتحان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور امتحان میں انہوں نے کہا تم کامیاب ہو گئے. لیکن یہ ایسا امتحان ہے کہ ایک بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ پورا خاندان چلا ہے، پورا کنبہ چلا ہے. اور وہاں تو اسماعیل علیہ السلام اس امتحان کے بعد بچا لیے گئے، لیکن یہاں کوئی بچ کر نہیں آیا. یہاں ایک کے بعد ایک قربانی دی گئی، ایک کے بعد ایک قربانی دی گئی، ایک کے بعد ایک قربانی دی گئی. 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کے علی اکبر جیسے جوان بھی اس میں کارزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی. آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، آپ کی ہمت نہیں ٹوٹی، اور آپ سمجھوتے کی طرف نہیں گئے، آپ جھکنے کی طرف نہیں گئے. قربانی دیتے رہے اور اپنا حوصلہ مضبوط کرتے رہے کہ یا اللہ یہ طے شدہ ہے، قربانی مانگی جا رہی ہے میں دیتا جا رہا ہوں، قربانی مانگی جا رہی ہے میں دیتا جا رہا ہوں، قربانی مانگی جا رہی ہے میں دیتا جا رہا ہوں. اور جانوں کی قربانی دی. سب سے مشکل کام اپنی اولاد کی قربانی دینا ہوتا ہے اپنے سامنے. امام عالی مقام نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، جوان بچوں کی بھی دی، چھوٹے بچے کی بھی قربانی دی، اور تمام اہل خانہ کو، اپنے پیاروں کو بھی، جانثاروں کو بھی، وفاداروں کو بھی اس طرح کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے. اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی ہے تب بھی آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور جس جواں مردی سے آپ نے اس ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کیا، تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی. انسانوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے لاشیں اٹھا کر. لیکن امام عالی مقام نے بتایا کہ نہیں، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے. تو آج دنیا کے اندر مقاصد کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو اجاگر کرتے ہیں، تو یزیدیت ایک استعارہ ہے ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا، طاقت کے ناجائز استعمال کا، اور حسینیت ایک استعارہ ہے صبر کا، رضا کا، استقامت کا، وفا کا، قربانی کا، ایثار کا. یہ 2 استعارے بن گئے، اور اسی سے مقاصد کربلا آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. مقاصد کربلا میں ایک یہ بھی مقصد بہت تاریخ میں اہم ہے کہ آپ قاتلین اہل بیت کو میدان میں برسر عام لے آئے، اور آپ نے تاریخ کے سامنے ان کو بالکل عیاں کر دیا. آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نسل کے دشمن اور ہمارے اہل بیت کے اور ہمارے گھرانے کے یہ دشمن ہیں. آپ کربلا کے میدان میں ان کو گھیر کے لے آئے، اور دنیا کے سامنے آپ نے ان کے چہرے بے نقاب کر دیے. اور کربلا کے میدان سے لے کر شام اور دمشق تک ہر واقعہ اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ یہ قاتل کون لوگ تھے اور ان کے کیا مقاصد تھے. تو یہ بھی ایک کربلا کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ تاریخ کے دورہائے کو اس موڑ پر لے آیا جائے جہاں جو ہیں قاتلین اہل بیت کے چہرے عیاں کر دیے جائیں. یہ بھی ایک مقاصد کربلا میں سے ایک عظیم مقصد تھا. اور میں نے کہا کہ ایک نشست میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. میں اختصار سے آخری ایک اور نقطے کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو شہادت تھی، یہ عظیمت کی اور رضا کی وہ منزل ہے، اعلیٰ منزل ہے کہ جہاں سے اس شہادت سے خون جو بہا ہے نا، اس خون کے ساتھ نور کے بھی ایسے سوتے پھوٹے ہیں اور نور کی ایسی کرنیں اور روشنیاں پھوٹی ہیں
جس سے روحانیت کا اور تصوف کا اسلامی تاریخ میں ایک چراغ جلا ہے، اور وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ چراغ، وہ روشنی، وہ نور ولایت کی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ جتنی خانقاہیں آج منور ہیں، جتنی خانقاہیں آج معطر ہیں، جتنے ولیوں کے چہرے آج روشن ہیں، جتنے ولی اللہ کے ذکر سے جن کی زبانیں تربتر ہیں، جن کی خانقاہیں اللہ کے ذکر کی آواز سے گونج رہی ہیں، اور جن کی دعاؤں سے خلق خدا استفادہ کر رہی ہے، وہ سارے کا سارا وہ نور ہے جو یہ کربلا کے شہیدوں سے وہاں سے وہ روشنی، وہ خون جو ہے نا، وہ روشنی اور وہ نور بن کر پھوٹا ہے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار، مقاصد کربلا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اقتدار کو دوام نہیں ہے، طاقت کو دوام نہیں ہے، کثرت تعداد کو دوام نہیں ہے، اور وقتی ظاہراً جیت کو بھی دوام نہیں ہے۔ بظاہراً تو ایسے لگا کہ یزید جیت گیا، اس کا لشکر جیت گیا، اور امام عالی مقام خود بھی شہید ہوئے، ان کے سارے ساتھی بھی شہید ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، ہار ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہ، میں نے کہا نا، تاریخ میں انہوں نے ڈیفینیشنز ہی چینج کر دی ہیں، علم کے، افکار کے نئے زاویے کھول دیے ہیں۔ آپ نے بتایا اقتدار کو دوام نہیں، یزید کا اقتدار ختم ہو گیا، اس کے اپنے بیٹے نے اس اقتدار کو ٹھوکر مار دی کہ اس تخت سے مجھے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے۔ جس اقتدار کے لیے انہوں نے اہل بیت کا قتل کیا، وہ اقتدار بھی انہیں نصیب نہیں ہوا، اور وہ ختم ہو گیا، ان کا طاقتور لشکر ختم ہو گیا، اور ان کی تعداد ختم ہو گئی۔ آج یزید کا نام ایک گالی ہے، یزید کا نام ایک ظلم، بربریت کی علامت ہے، باطل کی علامت ہے، اور حسین کا نام استقامت کی، حق کی علامت ہے۔ آپ کو آج بھی پورے دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں، آپ کو اہل بیت اطہار کی، امام حسین کی، امام حسن کی اولاد ملے گی، اور فخر سے ملے گی کہ میں حسنی سید ہوں۔ وہ کہیں گے فخر سے میں حسینی سید ہوں۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کوئی ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا کہے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، میں یزیدی ہوں، میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ نام امام حسین کا زندہ ہے، آل امام حسین کی زندہ ہے۔ جس کو ختم کیا تھا اس نے اپنے طور پہ، ختم وہ ہو گیا، اس کی آل، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ آج کہیں کوئی یزیدی نہیں ملے گا آپ کو کہے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ اس کا شجرہ ختم ہو گیا، شجرہ نسب ختم ہو گیا، اور امام حسن کا شجرہ بھی آج جاری ہے، امام حسین کا شجرہ بھی جاری ہے، اور یہ شجرہ نور ہے، یہ شجرہ نور ہے۔ اسی سے شجرہ طریقت بنتا ہے، شجرہ نور بنتا ہے، وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور امام عالی مقام کا روضہ آج بھی پوری مخلوقات کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس نے کسی نے تحقیق کی ہے، وہ قبر ڈھونڈی ہو تو پتہ چلا وہاں کوئی کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے نیچے وہ قبر بنی ہوئی ہے، اور اس کا اقتدار بھی ختم ہوا، اس کی تعداد بھی ختم ہوئی، اس کی طاقت بھی ختم ہوئی، اس کی نسل بھی ختم ہوئی، اس کا تخت بھی ختم ہوا۔ تو امام حسین نے بتایا کہ طاقت حق نہیں ہے، کثرت تعداد حق نہیں ہے، اقتدار حق نہیں ہے، ظلم حق نہیں ہے، بربریت حق نہیں ہے، وقتی جیت حق نہیں ہے، حق کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور آپ نے اس حق کو دنیا کے سامنے اجاگر کر کے دکھا دیا ہے، اور یہی مقاصد کربلا ہیں۔ آج ہر حریت پسند کو، آج ہر مظلوم کو، اور آج ہر کمزور کو، اور ہر بے بس کو ایک طاقت اور ایک توانائی حسینیت سے مل رہی ہے، اور یہ مقاصد کربلا ہی ہیں جو آج بھی روشنی کا مینار ہیں، آج بھی رہنمائی دے رہے ہیں، آج بھی راستہ انسانیت کو دے رہے ہیں، اور تا قیامت اسی سے رہنمائی اور راستہ ملتا رہے گا۔ اور حسینیت سے اسلام زندہ ہے، اور حسینیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل زندہ ہے، اور اسی سے یہ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ دونوں شہزادے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنتی لباس پہننے والے ہیں، جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہیں، اور ایک استعارہ ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر کمال عطا کیا، ہر کمال عطا کیا، ہر کمال عطا کیا، کہیں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے، تو ہر نعمت عطا کی۔
تو شہادت بھی ایک نعمت ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ پاک شہادت کی نعمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی خالی رکھتا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ تو لیکن اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا تو وہ کہتا کہ اس نبی کو تو میں نے مار دیا، میں نے ختم کر دیا۔ تو یہ بھی ناممکن تھا کہ حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا تھا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرما رہا تھا۔ ایک طرف جان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف شہادت کا مرتبہ بھی دینا ہے۔ تو وہ جو شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آنی تھی، لیکن آپ کی جان کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو اس ظاہری شہادت کے یعنی اس مقام پر فائز نہیں ہوئے ظاہراً، تو اس کی تکمیل جو ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہوئی۔ تو مقاصد کربلا میں ایک یہ بھی اعلیٰ منصب شامل ہے کہ جو امام عالی مقام کی شہادت ہے وہ ظاہراً تو امام عالی مقام کی شہادت ہے، لیکن دراصل باطناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ عطا کر رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمائی یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے پارائے جان ہیں، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہیں۔ اس لیے کہا حسین منی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میری اولاد سے ہے، میری بیٹی کی اولاد ہے، حسین منی، اور میری تربیت میں رہا ہے، میرے قرب میں رہا ہے، مجھ سے ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے وَأَنَا مِنَ الحسین۔ یہ تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو کربلا کا یہ مقصد سمجھ میں آئے گا کہ یہ شہادت دراصل ظاہراً شہادت امام عالی مقام کا رتبہ ہے، باطناً یہ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کی شہادت سے عطا ہوا۔ آپ کو غزوہ احد میں زخم لگے اور ایک غزوے میں آپ کو جو زہر دیا گیا، شہادت کا آغاز اس وقت ہو گیا لیکن ظاہراً شہادت نہیں نصیب ہوئی، تو ایک آپ کا پیارا بیٹا حسن، اس کو زہر دیا گیا، وہ زہر جو آپ کو غزوے میں دیا گیا تھا اس کی تکمیل اس شہادت میں ہوئی، اور وہ جو احد میں آپ کو زخم لگے تھے اس کی تکمیل اس شہادت کربلا میں ہوئی۔ تو شہادت سری بھی آپ کو عطا ہوئی اور شہادت جہری بھی آپ کو عطا ہوئی، یہ دونوں شہادتیں عطا ہو گئیں۔ ایک آپ کا بیٹا اوپر تک آپ کی شبی تھا اور ایک بیٹا نیچے آپ کی شبی تھا، یہ دونوں ملا کر پورے محمدی نور کا ایک جلوہ بن گئے تھے۔ دونوں کی شہادت سے دراصل وہ شہادت کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور وہ مقام وہ مرتبہ بھی آپ کو عطا ہو گیا۔ تو یہ بھی مقاصد کربلا کی ایک جہت ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ تاریخ کے بہت سارے گوشے ہیں جس کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ بچوں کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے اس نشست میں یہ میں نے کچھ گوشے بیان کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی سن کے اس سے فائدہ لیں گے، مستفید ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اور بچے دیکھیں گے، نوجوان دیکھیں گے، تو انہیں بھی مقاصد کربلا سے آگاہی حاصل ہوگی۔ کربلا وہ روشنی ہے کہ جو رہتی دنیا تک تا قیام قیامت تک ہر مظلوم کے لیے روشنی ہے، ہر کمزور کے لیے روشنی ہے، ہر محکوم کے لیے روشنی ہے، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہونے والے کے لیے روشنی ہے، اور طاقتور لوگوں کے سامنے سر بلند ہونے والوں کے لیے روشنی ہے۔ حسین روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور یہ مقاصد کربلا تا قیامت آشکار ہوتے رہیں گے۔ جس کو روشنی ملتی رہے گی وہ ان مقاصد کربلا سے اور مقاصد شہادت حسین سے روشنی لے کر دنیا کے اندر عظیمت کی، حریت کی ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ آپ بچوں ذکر کربلا کو بھی سنو، غم کربلا کو بھی اپنے دلوں میں بساؤ، واقعات کربلا کو بھی آپ سنو، لیکن ہمیشہ مقاصد کربلا کو سمجھنے کی، جاننے کی بھی کوشش کرو، اور کوشش کرو کہ زندگی میں جیو تو حسینی بن کر جیو اور مرو تو حسینی بن کر مرو۔ کبھی بھی یزیدیوں کی طرف تمہارا رخ نہیں ہونا چاہیے، یزیدیوں کے لشکر میں تمہارا
شمار نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں جب بھی رہو حسینیوں میں رہو اور حسینیوں کی طرح رہو، یہی مقاصد کربلا ہیں۔ آپ بچوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اور جو بعد میں گھروں میں بیٹھ کر اس گفتگو کو سنیں گے ان کا بھی شکریہ۔ اللہ پاک اس نور حسینیت سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور و مزین فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔